سنسیئر سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے کیا یہ مخلص ہے پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو آٹے کا ریٹ ہے وہ 25-30 روپے سے اب 42 روپے ہو گیا ہے. ڈالر کی آپ قیمت دیکھیں تو کہاں پہ 87 روپیز تھی 109 پہ پہنچ گئی ہے. پاؤنڈ کی قیمت آپ دیکھیں 177 روپیز پہ پہنچ گئی ہے. آخر کس جنبیلے میں ہم پھنس گئے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے تھوڑی سی سنسیئرٹی نواز شریف حکومت میں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دو ہی مسئلے ہیں. ایک تو نظریات کی جنگ ہے اور دوسری اقتدار کی جنگ ہے. نظریات کی جنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں ہم نے ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنا ہے, اور اگر ہم نے ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنا ہے تو پھر ہمیں قبرستان میں جا کے اپنے شہداء کی قبروں کو اکھاڑ کے انہیں باہر نکال کے پوچھنا پڑے گا کہ جس وطن کے لیے آپ نے جان دی تھی آپ تو شہید ہی نہیں ہیں, اور پھر ہمیں غسل دے کے انہیں دوبارہ دفنانا پڑے گا. اور اگر اقتدار کی جنگ ہے تو پھر ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا کہ اقتدار کے اندر رہتے ہوئے حکمران کس طریقے سے انہوں نے اپنے جس قوم کے نام نہاد ملا, جس قوم کے نام نہاد شیخ اگر کتوں کو شہید قرار دینا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ سوالیہ نشان اور ہماری غیرت اور حمیت پہ ہو ہی نہیں سکتا. اس سے ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ہے کہ اب عوام نے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم یہ کیا ہو گیا کہ پہلے یہ تھا کہ ہم $1 یہاں سے بیچتے تھے اور اس ڈالر کے مقابلے میں £1 کے مقابلے میں وہاں پہ ایک فیملی ایک ہفتہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پلتی تھی, اور آج وہ $1 لے کے جاتے ہیں اور ایک ٹماٹر لے کے واپس آتے ہیں. آخر میں آپ سے پوچھوں گا, آپ اپنے آخری کمنٹس دیجئے گا. عاشق حسین صاحب, آپ موجودہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے, فنانشلی طور پہ ہم بالکل آپ دیکھیں پستی کی طرف جا رہے ہیں, پاکستان میں بجلی نہیں ہے, لوگ مہنگائی سے چیخ رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, آپ امید کی کرن رکھتے ہیں؟ بھائی امید کی کرن ان سے ہوتی ہے جہاں پہ کوئی کام نظر آ رہا ہو. جب پورے ملک میں کام نظر نہیں آ رہا, میرا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, لیکن تحریک انصاف والوں نے کہیں نہ کہیں جو بنیادی ایشو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش تو کی ہے. اس وقت میاں نواز شریف اور بیوی ہے, اس کی پوری کوشش ہے کہ میری پوری کی پوری جو خاندان ہے وہ پاور میں آ جائے. پورے کے پورے عہدے لاہور میں دے جا رہے ہیں, ایک ایک شخص کو 4 یہ بندہ وزارتیں دے رہا ہے. یہ 2 بار وزیر اعظم رہا ہے, لیکن اس قسم کا ناقص اور نکما وزیر اعظم اس پاکستانی قوم کی اس سے بڑی بد نصیبی اور بے حسی کیا ہوگی جو آج کہتا ہے میرے دل میں عوام کا درد ہے. ابے دل کا علاج کرواؤ, ہمیں دل کا مریض نہیں چاہیے, ہمیں وہ چاہیے جو کام کرے. ہم لوگ کام کرنے والے ہیں, اس ملک کے اندر مجسٹریٹ فری کام کرتے ہیں. پاکستانیوں کو فری مجسٹریٹ رکھو. کیوں تم راشیوں کو لے کے آتی ہو؟ پاکستان کے اندر لوگ مرنا چاہتے ہیں, ان کو پولیس میں والنٹیئر بھرتی کرو جیسے یہاں پہ ہیں. جیسے بھائی صاحب نے کہا تھا, میں کہتا ہوں کہ والنٹیئر چاہیے. تو تحریک انصاف والوں نے یہ اچھا کام کیا, جو نوجوان لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کام لو اپنے ملک کا. آپ انصر بٹ صاحب مجھے یہ فرمائیے گا, آخری کمنٹس آپ دیجئے گا, آپ ہوپ فل ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب ملک کو اس جس چکر میں پاکستان پھنس گیا اس سے نکال سکیں گے؟ ان میں اتنی قابلیت ہے؟ قابلیت میں تو شاید شک نہیں ہے, نیت کے بارے میں شک ہو سکتا ہے, اور یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا اپنے کام سے, اپنے اعمال سے, اور جلدی کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر احتشام صاحب, آپ آخر میں یہ فرمائیے گا, آپ ہوپ فل ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ 5 سال یا جتنا بھی عرصہ آپ کو خیبر پختونخوا میں حکومت کرنے کا ملے گا, آپ یہاں پہ حکومت کر کے پاکستان کی عوام کو وہ میسج دیں گے کہ وہ آنے والے الیکشن میں چاروں صوبوں میں تحریک انصاف کو جتوائے گا؟ انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں, اور پاکستان کے اندر جو یہ تبدیلی کی لہر جو ہے, اور پاکستان کے اندر جس طرح تحریک انصاف نے اس پوری کلاس کو جو الیکشن کے پروسیس میں حصہ نہیں لیتے انہیں پولیٹیسائز کیا ہے, میں ہوپ فل ہوں. اور میں اس بات پہ بھی ہوپ فل ہوں کہ تحریک انصاف سپائن دکھائے گی نیکسٹ الیکشن میں, اور اس طرح کی دھاندلی نہیں ہونے دے گی. بہت شکریہ آپ کا. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے, سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے, ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے, اور میرے مولا میری نسلوں کو ضلالت سے بچا, میرے مولا میری نسلوں کو ضلالت سے بچا, ہاتھ پھیلائے ہوئے مسلمان برا لگتا ہے. اور عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں, عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں, اب تو اپنے ہی نگہبان سے ڈر لگتا ہے. اور ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں, مجھ کو سولی سے نہ زندان سے ڈر لگتا ہے. ناظرین, جوش میں اتنی خوبصورت باتیں ہمارے دوستوں نے کی, اور آج یہ پیغام دیا کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں بہرحال اپنے سسٹم کو بچانا ہے, اپنے ملک کو بچانا ہے, اور اپنی ایک مسلم امہ ہے اس کو متحد کرنا ہے. ناظرین, اور اسی طرح کے بہت سے خوبصورت پروگرام ہم لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے. یہ سوچ کر اپنا خیال رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی آپ کی بہت ضرورت ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.